اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الحشر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ رسالہ القرآن 2024 کورس کے 61ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سورۃ الحشر کی اس آیت میں یہ جو حصہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، یہ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے جی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے لیکچر میں فعل مضارع مجزوم پڑھنا شروع کیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل مضارع جب مجزوم ہوتا ہے تو فعل مضارع کی گردان کے وہ الفاظ جن کے آخر میں پیش آتی ہے وہ جزم سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ نون اعرابی والے صیغے یا الفاظ یعنی آنی، اونا اور اینا والے الفاظ، ان کا نون جسے نون اعرابی کہتے ہیں وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ باقی بچنے والے دو الفاظ جمع مؤنث کے جن کے آخر میں نون نسوہ ہوتا ہے وہ ویسے کے ویسے رہتے ہیں۔ تو فعل مضارع کو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ مجزوم کیسے ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے فعل مضارع کے مجزوم ہونے کی وجوہات جاننے کی کوشش کی۔ تو ایک وجہ ہمیں یہ پتہ چلی کہ کچھ حروف ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں اور فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں۔ ان حروف کو حروف جازمہ کہتے ہیں، اور 4 حروف جازمہ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، لم، لما، ان، شرطیہ اور لام۔ ان 4 میں سے 3 ہم نے پچھلے لیکچر میں مکمل کر لیے تھے، اور آج کے لیکچر کا آغاز میں چوتھے حرف لام سے کر رہا ہوں۔ لام، سب سے پہلے ہم اسلام کا نام دیکھتے ہیں جی۔ اسلام کا نام کیا ہے؟ تو اسلام کا نام ہے جی لام امر۔ تو یہ دوسرا لام ہے جی جو فعل مضارع سے پہلے آتا ہے۔ ایک لام فعل مضارع سے پہلے آنے والا لام کئی ہوتا ہے، اور دوسرا لام جو ہے فعل مضارع سے پہلے آنے والا وہ لام امر ہے۔ ان 2 لاموں کے علاوہ ہم نے مزید لام بھی لسان القرآن کورس میں پڑھے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلا لام جو لسان القرآن کورس میں ہم نے پڑھا تھا وہ حروف الہجا میں آنے والا لام تھا۔ جب ہم نے حروف الہجا پڑھنے شروع کیے تھے تو ان میں ایک حرف ہمارے سامنے آیا تھا جی لام۔ وہ بے معنی حرف تھا، لفظ بنانے میں استعمال ہوتا تھا، فعل میں بھی استعمال ہوا، اسم میں بھی استعمال ہوا اور حرف میں بھی استعمال ہوا۔ یعنی حروف الہجا والا لام جو ہے وہ لفظ بنانے میں استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ لفظ جو ہے وہ اسم ہو، فعل ہو یا حرف ہو۔ اس لام کی کوئی حرکت فکس نہیں ہے، اس لام پر زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، کھڑی زبر بھی آ سکتی ہے، کھڑی زیر بھی آ سکتی ہے اور الٹی پیش بھی آ سکتی ہے۔ کوئی بھی حرکت اس پر آ سکتی ہے، وہ ساکن بھی ہو سکتا ہے، اس پہ شد بھی آپ کو نظر آ سکتی ہے۔ تو پہلا لام ہمارے لسان القرآن کورس میں آیا تھا جی حروف الہجا والا لام۔ اس کے بعد پھر ہم نے بامعنی لام پڑھنے شروع کیے، اور پہلا لام جو بامعنی تھا وہ ہمارے سامنے آیا جب ہم نے نکرہ اسم کو معرفہ بنانا چاہا۔ تو نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے ہم نے اس کے شروع میں ایک لام لگایا جسے ہم نے نام دیا جی لام تعریف کا۔ تو لام تعریف پہلا لام تھا جو بامعنی تھا، سکون کے ساتھ آیا، یعنی اس پہ جو علامت آئی وہ سکون کی علامت تھی۔ صرف اسم کے ساتھ اس کا استعمال ہوا، اور مقصد میں نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوا۔ اب جب بھی اسم کے ساتھ کسی حرف کا استعمال ہم دیکھتے ہیں تو ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ حرف اسم کے اعراب کو تو نہیں تبدیل کرتا۔ تو لام تعریف جو ہے وہ اسم کے اعراب کو بالکل تبدیل نہیں کرتا، وہ صرف نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا بامعنی لام ہم نے پڑھا جی حروف جارہ میں، جس کو ہم نے نام دیا لام جارہ۔ لام جارہ کی 2 حرکتیں ہمارے سامنے آئیں، ایک زیر حرکت، ایک زبر حرکت، اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ لام جارہ پہ زیر حرکت اس وقت آتی ہے جب یہ ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے للہ،
اور لام جارہ پر زبر حرکت آتی ہے جب یہ پروناؤنس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے سوائے واحد متکلم کے۔ لہو تو زبر آ رہی ہے، اور لی ولی دین میں لام جارہ پہ زیر آ رہی ہے کیونکہ یہ یا متکلم کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کا استعمال صرف اسم کے ساتھ ہوتا ہے، اسم کے اعراب کو یہ افیکٹ کرتا ہے، یعنی اسم سے پہلے آ کے اسم کو مجرور کرتا ہے، فور کے معنی دیتا ہے یا belongs to کے معنی دیتا ہے۔ کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر اس کے معنی جو ہیں وہ فور کے کرنے ہیں اور کہاں پر اس کے معنی belongs to کے کرنے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا لام ہم نے پڑھا جی، وہ تھا لام تاکید۔ زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ہمیشہ، اسم کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، فعل کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، حرف کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ اسم کے ساتھ اس کی ایگزامپل قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، تو ظلم اسم ہے، اس کے ساتھ آپ کو یہ لام تاکید نظر آ رہا ہے۔ فعل کے ساتھ اس کا استعمال فعل مضارع میں ہم نے تاکید کے لیے پڑھا لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، تو یہ لام جو ہے لام تاکید ہے۔ حرف کے ساتھ اس کا استعمال ان الانسان لفی خسر، تو فی حرف جر کے ساتھ استعمال ہوا، اور ویسے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں قد حرف کے ساتھ اس کا استعمال ہوا، اور قد کا استعمال ہم نے ماضی کے ساتھ دیکھا تھا۔ لام تاکید جب اسم کے ساتھ استعمال ہوا تو اس نے اسم کے اعراب کو افیکٹ نہیں کیا، یعنی اعرابی کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، اور اس کے بعد پھر دو لام ہمارے سامنے آئے ہیں جی، جن کا استعمال صرف اور صرف فعل مضارع کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک لام کو ہم نے نام دیا لام کئی کا، اور دوسرا لام جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے لام امر۔ لام کئی فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، جبکہ لام امر جو ہے یہ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ دونوں لام زیر حرکت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ تو میں نے لسان القرآن کورس میں پڑھے گئے تمام لاموں کو آپ کے سامنے اکٹھا کر دیا ہے۔ تو اب ہم لام امر کے بارے میں پڑھتے ہیں جی، کہ یہ لام امر جو ہے یہ فعل مضارع کو مجزوم تو کرتا ہی ہے، کن معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ باقی حرکت اس کی ہم نے دیکھ لی ہے کہ اس پہ زیر حرکت آتی ہے، لیکن جو آیت سورۃ الحشر کی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس میں ول تنظر میں واو کے بعد ایک آپ کو لام نظر آ رہا ہے جو کہ ساکن ہے، لیکن اس ساکن لام کے بعد تنظر فعل مضارع بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ مجزوم ہے۔ تو یہ ساری باتیں آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لام امر جو ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ یہ فعل مضارع کو مجزوم تو کرتا ہی ہے، فعل مضارع میں چاہیے کا مفہوم پیدا کرتا ہے، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ مجھے جانا چاہیے، ہمیں آنا چاہیے، اسے یہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو چاہیے کا مفہوم ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے عربی زبان میں لام امر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لام امر جو ہے یہ ایکٹیو وائس میں صرف تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے گا کہ لام امر جو ہے یہ ایکٹیو وائس میں تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے سوال پیدا ہوا ہوگا کہ سیکنڈ پرسن کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے ایکٹیو وائس میں، تو اس کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دیر بعد ملنے والا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اسے جانا چاہیے، تو عربی زبان میں میں کہوں گا جی لی یذہب۔ نوٹ کریں لام زیر والا ہے، اس لام کے بعد یذہب فعل مضارع ہے اور فعل مضارع مجزوم ہے، تو رزلٹ نکلا کہ لام جو ہے یہ لام امر ہے اور چاہیے کے معنی دے رہا ہے، تو میں ترجمہ کر رہا ہوں لی یذہب، اسے جانا چاہیے۔ تو دیکھیں میں نے تھرڈ پرسن کو استعمال کیا ہے، یذہب صیغہ تھرڈ پرسن کا ہے۔ مجھے بیٹھنا چاہیے، عربی زبان میں کہا جائے گا لی اجلس، جلسہ یجلسو سے اجلسو، اور اس کے شروع میں لام امر لگا تو لام امر نے فعل مضارع کو مجزوم کیا، تو فعل مضارع بن گیا جی اجلس، لی اجلس، اور یہ فرسٹ پرسن کا صیغہ ہے۔ تو وہ جو میں نے کہا ہے کہ لام امر کا استعمال تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے صیغوں کے ساتھ ہوتا ہے ایکٹیو وائس میں، تو انہی کے ساتھ میں استعمال کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک جملہ لکھتا ہوں جی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس جملے میں استعمال ہونے والے دونوں لاموں کو انشاءاللہ تعالیٰ پہچان لیں گے۔ تو جملہ ہے جی لی ندرس العربیہ لی نفہم القرآن والحدیث۔ لی ندرس، زیر والا لام آپ کو نظر آیا، اس کے بعد ندرس آپ کو فعل مضارع نظر آیا، فعل مضارع فرسٹ پرسن جمع متکلم کا صیغہ، دال را سین حروف مادہ،
باب نون درس یدرسو جس کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا یعنی اسٹڈی کرنا، اور فعل مضارع مجزوم ہے کیونکہ ندرسو ان صیغوں میں سے ہے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، تو پیش کو جزم سے تبدیل کر دیا گیا تو فعل مضارع مجزوم ہو گیا۔ تو لندرس کے معنی ہوئے جی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ العربیہ، عربی کو پڑھنا چاہیے، یعنی مفعول کے طور پہ عربی استعمال ہوئی ہے یہاں پر۔ لی پھر ایک لام زیر والا آیا اور اس کے آگے نفہما، ہمیں فعل مضارع نظر آیا لیکن فعل مضارع جو ہے اب مجزوم نظر نہیں آیا بلکہ منصوب نظر آیا، کیونکہ یہ ان صیغوں میں سے ہے جن کے آخر میں پیش آتی ہے، اور پیش کو اگر زبر سے بدل دیں تو فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے۔ تو فہمہ یفہمو سمجھنا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں روٹ لیٹرز۔ تو لی نفہما، اب یہ لام جو ہے یہ لام کئی ہے کیونکہ اس نے فعل مضارع کو منصوب کیا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم تاکہ کے ساتھ کریں گے۔ تو ترجمہ ہوگا جی لی نفہما، تاکہ ہم سمجھیں۔ کیا سمجھیں؟ کس کو سمجھیں؟ آگے مفعول آ رہا ہے جی القرآن والحدیثہ، قرآن اور حدیث کو۔ تو لندرس العربیہ لنفہم القرآن والحدیثہ، ہمیں عربی پڑھنی چاہیے تاکہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں۔ اب یہاں پہ میں نے ندرس کے سین ساکن کو آگے ملا کر نہیں پڑھا، تو یہاں پر میں وہ قاعدہ آپ کے سامنے دہرانا چاہوں گا کہ جب بھی دو لفظ اس طرح سے آپ کے سامنے آ جائیں کہ پہلے لفظ کا آخری حرف ساکن ہو اور دوسرے لفظ کا پہلا حرف ساکن ہو، تو قاعدہ آپ کو یاد ہے، بلکہ یاد ہوگا کہ پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملایا جاتا ہے۔ تو فعل مضارع مجزوم تھا، اس سین ساکن کو زیر دے کے آگے ملایا، تو اب میں ملا کر پڑھ سکتا ہوں کہ لِنَدْرُسِ الْعَرَبِيَّ لِنَفْهَمَ الْقُرْآنَ۔ تو یہ پوائنٹ میں نے آپ کو یاد کروا دیا ہے جو شاید آپ کے ذہن میں ابھی نہ آ رہا ہو۔ تو الحمدللہ جی لام امر کی کچھ ایگزامپلز میں نے آپ کو کروا دی ہیں۔ اب ایک اہم قاعدہ لام امر کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس قاعدے کو سمجھنے کے بعد ہی آپ سورۃ الحشر کی اس آیت میں لام کو پہچان سکیں گے جی۔ اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ لام امر سے پہلے، پھر سن لیجئے گا کہ لام امر سے پہلے اگر واو فا یا ثم، واو فا یا ثم ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام امر کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ پھر سن لیجئے، لام امر سے پہلے اگر واو فا یا ثم، یعنی یہ تین حرف میں نے بولے ہیں، ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو لام امر کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لام کئی سے پہلے اگر واو فا یا ثم آ جائیں تو لام کئی کو ساکن نہیں کیا جاتا۔ تو لام کئی اور لام امر میں پہچان کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے جی جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سورۃ الحشر کی اس آیت میں اس حصے کو صحیح طرح سے سمجھ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ۔ تو دیکھیں واو آپ کو نظر آیا اور اس کے بعد لام سکون کے ساتھ نظر آ رہا ہے، ساکن نظر آ رہا ہے، اور اس لام کے بعد تنظر فعل مضارع ہے اور فعل مضارع مجزوم ہے۔ تو یہ لام جو ہے یہ لام امر ہے، اس کو ساکن کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے واو استعمال ہوا ہے۔ تو ول تنظر نفسن، اس لیے ترجمہ میں کر رہا ہوں اس حصے کا کہ اور ہر جان کو دیکھنا چاہیے، ہر جان کو دیکھنا چاہیے۔ تو تنظر یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس لیے کہ آگے نفسن جو ہے وہ فاعل مؤنث استعمال ہوا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پوائنٹ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طرح سورۃ الطارق میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ تو دیکھیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، اب فا آ گیا، اس کے بعد لام ساکن ہے، اور ینظر جو کہ مجزوم تھا، را ساکن تھی، اس ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی، جو میں نے آپ کو ایگزامپل میں اچھی طرح سے وہ قاعدہ جو ہے وہ ریوائز کروا دیا تھا اس کے تحت۔ تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان ینظر فعل مضارع مجزوم کے لیے فاعل ہے، تو ترجمہ ہم کریں گے پس انسان کو دیکھنا چاہیے۔ سورۃ القریش کی ایک آیت کا بہت خوبصورت جملہ ہے جی، وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی مزہ دے گا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ تو فَلْيَعْبُدُوا، فا اس کے بعد لام، لام ساکن اور لام کے بعد
فعل مضارع یعبدو یعنی نون اعرابی والا لفظ ہے، اور نون اعرابی والا لفظ جو ہے وہ لام کئی کی وجہ سے بھی نون ڈراپ ہو جاتا ہے اس کا، اور لام امر کی وجہ سے بھی نون اعرابی اس کا ڈراپ ہو جاتا ہے۔ تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صیغہ جو ہے یعبدو یہ منصوب ہے یا مجزوم ہے؟ تو اس سے پہلے جو لام آپ کو ساکن نظر آ رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مجزوم ہے، اور یہ لام جو ہے یہ لام امر ہے، کیونکہ لام امر جو ہے یہ ساکن ہو جاتا ہے اگر اس سے پہلے واو فا یا ثم میں سے کوئی حرف آ جائے۔ تو لام امر سے پہلے واو اور فا کی ایگزامپلز تو میں نے آپ کو دے دی ہیں، تو کیا لام امر سے پہلے ثم کی ایگزامپل قرآن مجید میں موجود ہے یا نہیں؟ تو بالکل موجود ہے جی، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ثم لیقطع فلینظر، تو ثم بھی آ گیا یہاں پر اور فا بھی آ گیا۔ تو الحمدللہ جی، ثم کے بعد جو لام آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لام امر ہے، ساکن ہے، اس لیے کہ آگے جو یقطع فعل ہے، فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع مجزوم ہے۔ تو الحمدللہ جی میں نے آپ کو یہ ایک اہم نقطہ بتا دیا ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ بھی آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ قرآن مجید میں آپ لام امر اور لام کئی کو اچھی طرح سے پہچان سکیں گے۔ فعل مضارع کو مجزوم کرنے والے جو حروف جازمہ تھے وہ الحمدللہ ہم نے 4 پڑھ لی ہیں۔ اب ہم فعل مضارع کے مجزوم ہونے کی دوسری وجوہات جو ہیں وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فعل مضارع کے مجزوم ہونے کی دوسری جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ فعل مضارع فعل امر اور فعل نہی میں بھی مجزوم استعمال ہوتا ہے۔ پھر سن لیجئے میرا جملہ یہ کہ فعل مضارع فعل امر اور فعل نہی میں بھی مجزوم استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہم نے تو پڑھا تھا کہ فعل کی 2 ہی قسمیں ہیں جی زمانے کے اعتبار سے، ایک ہے فعل ماضی اور ایک ہے فعل مضارع، تو اب یہ مزید 2 فعل کہاں سے آ گئے جنہیں میں فعل امر اور فعل نہی کا نام دے رہا ہوں؟ تو نوٹ کر لیجئے کہ فعل امر اور فعل نہی یہ اصل میں فعل مضارع سے ہی ڈیرائیوڈ فعل ہیں، یعنی فعل مضارع سے ہی بنے ہوئے یہ فعل ہیں۔ ان کو فعل امر اور فعل نہی کیوں کہتے ہیں؟ تو اب یہ میں آپ کو پڑھانا شروع کرتا ہوں، اور یہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان دونوں فعلوں میں فعل مضارع جو ہے وہ مجزوم ہی استعمال ہوگا۔ تو چلتے ہیں جی فعل امر کی طرف۔ فعل امر، اس میں یہ جو لفظ امر ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ امر کے جو لغوی معنی ہیں وہ تو ہیں جی حکم کے۔ آپ نے یہ ٹرمینالوجی سنی ہوگی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تو امر بالمعروف کا مطلب ہے معروف کا حکم دینا، تو امر کے لغوی معنی ہے حکم۔ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ جو فعل امر ہم اب پڑھنے لگے ہیں یہ حکم دینے کے لیے بھی استعمال ہوگا جی، اور ہم جانتے ہیں کہ حکم چھوٹے کو دیا جاتا ہے۔ یہ مشورہ دینے کے لیے بھی استعمال ہوگا، اور ہم جانتے ہیں کہ مشورہ چھوٹے کو اور اپنے برابر والے کو دیا جا سکتا ہے۔ فعل امر جو ہے یہ درخواست کے لیے بھی استعمال ہوگا، اور ہم جانتے ہیں کہ درخواست ہمیشہ بڑے سے کی جاتی ہے، اور سب سے اہم استعمال فعل امر کا وہ یہ ہے کہ فعل امر کو ہم اللہ سے دعا کرنے کے لیے بھی استعمال کریں گے۔ تو فعل امر جو ہے یہ ان تمام کاموں کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم فعل امر کس طرح بنے گا، اور پھر کہاں پر یہ حکم کے لیے استعمال ہوا ہے، کہاں پر یہ دعا کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کانٹیکسٹ سے پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے جہاں پر قرآن مجید میں اللہ سے کوئی دعا مانگی جا رہی ہوگی اور وہاں پر فعل امر استعمال ہوا ہوگا تو وہاں پر فعل امر دعا کے لیے استعمال ہوا ہوگا۔ جہاں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ فرما رہے ہیں تو وہاں پر فعل امر جو ہے وہ حکم کے معنی میں استعمال ہوگا، یا ہم سے خطاب ہے، ہمیں کوئی بات کہی جا رہی ہے تو فعل امر ظاہر بات ہے وہاں پر حکم کے لیے استعمال ہوگا۔ تو فعل امر کس طرح بنے گا جی؟ سب سے پہلے ہمیں فعل امر بنانے کے لیے میٹیریل چاہیے ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی چیز بنانی ہوتی ہے، کنسٹرکٹ کرنی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے میٹیریل چاہیے ہوتا ہے۔ تو فعل امر بنانے کے لیے جو ہمیں میٹیریل چاہیے وہ نوٹ کر لیجئے کہ فعل امر کے لیے ہمیں چاہیے جی فعل مضارع۔ فعل امر جو ہے یہ فعل مضارع سے بنے گا۔ نمبر 2، فعل مضارع
کہ جو سیکنڈ پرسن کے سیغے ہیں ان سے فعل امر بنے گا۔ تو آپ کے ذہن میں وہ جو سوال اس وقت پیدا ہوا تھا نا لام امر کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لام امر جو ہے یہ ایکٹیو وائس میں تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا یا ہوا ہوگا کہ سیکنڈ پرسن کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، تو سیکنڈ پرسن کو حکم دینے کے لیے ہم فعل امر کا استعمال کرتے ہیں۔ تو میٹیریل میں نے آپ کو بتا دیا فعل امر بنانے کے لیے فعل مضارع اور فعل مضارع کے سیکنڈ پرسن کے 6 صیغے یا 6 الفاظ۔ فرض کیا میں زال ہا با سے فعل امر بنانا چاہتا ہوں، تو زال ہا با سے فعل امر میں کب بنا پاؤں گا؟ جب مجھے زال ہا با سے فعل مضارع معلوم ہوگا۔ فعل مضارع مجھے کب معلوم ہوگا؟ جب مجھے فعل ماضی بھی معلوم ہوگا زال ہا با سے، اور زال ہا با سے ماضی اور مضارع مجھے کب معلوم ہوگا؟ جب مجھے باپ کا پتہ ہوگا۔ تو باپ کا جب مجھے پتہ چل جائے گا تو میں ماضی مضارع بنا لوں گا۔ زال ہا با باپ فا سے استعمال ہوتے ہیں، تو ماضی مضارع بن گیا جی ذہب یذہب۔ اب میں نے یہاں سے یذہب کو چنا کیونکہ میٹیریل جو مجھے چاہیے فعل امر بنانے کے لیے وہ ہے جی فعل مضارع، تو یذہب میں نے چنا، اور یذہب میں پھر میں سیکنڈ پرسن کے جو 6 صیغے ہیں وہ استعمال کروں گا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں جی تذہب، تذہبانی، تذہبونا، تذہبینا، تذہبانی، تذہبنا۔ تو یہ 6 صیغے میں نے چن لیے۔ اب میرے پاس میٹیریل آ گیا ہے، اب میں سٹیپس اپلائی کروں گا جن کی بیس پر میرا فعل امر تیار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو فعل امر بنانے کے جو سٹیپس ہیں وہ صرف 2 ہیں جی۔ سٹیپ نمبر 1، آپ نے ان 6 صیغوں کو مجزوم کرنا ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ فعل امر میں فعل مضارع مجزوم استعمال ہوتا ہے۔ ان 6 صیغوں کو میں جب مجزوم کروں گا تو میں ساتھ یہ بھی نوٹ کر لوں گا کہ ان 6 صیغوں میں سے صرف ایک صیغہ ایسا ہے جس کے آخر میں پیش آتی ہے، ایک صیغہ ایسا ہے جو کہ نون نسوہ والا ہے، اور باقی 4 صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ پیش والے صیغے مجزوم کس طرح ہوتے ہیں، نون اعرابی والے صیغے مجزوم کس طرح ہوتے ہیں، نون نسوہ والے صیغے مجزوم کس طرح ہوتے ہیں۔ تو میں ان کو مجزوم کروں گا تو تذہب تذہب ہو جائے گا، تذہبنا تذہبنا ہی رہے گا، باقی تذہبانی ان کا بھی جو 2 صیغے ہیں نون نکل جائے گا، تذہبونا کا بھی نون نکل جائے گا نون اعرابی اور ایک الف لگ جائے گا، اور تذہبینا کا بھی جب نون نکل جائے گا تو یا کو ہم پورا کر کے لکھ دیں گے۔ تو اب میرے پاس جو مجزوم صیغے بنے ہیں وہ ہیں جی تذہب، تذہبا، تذہبو، تذہبی، تذہبا اور تذہبنا۔ تو یہ پہلا سٹیپ تھا جی فعل امر بنانے کے لیے جو میں نے اپلائی کر دیا۔ اب سٹیپ نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے علامت مضارع ہٹانی پڑے گی۔ تو ان 6 کے 6 صیغوں کے شروع میں علامت مضارع تا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سیکنڈ پرسن یعنی حاضر کے تمام صیغوں میں علامت مضارع تا ہی استعمال ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی میں تا ہٹاؤں گا تو میرا فعل امر تیار ہو جائے گا۔ تو میں نے تا ہٹائی، میرا فعل امر تیار ہو گیا۔ اب صرف پرابلم آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی کہ آپ سے یہ 6 کے 6 الفاظ پڑھے نہیں جا رہے۔ کیوں نہیں پڑھے جا رہے؟ اس وجہ سے نہیں پڑھے جا رہے کہ پہلا حرف ہی ساکن ہے۔ اب اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے نکرہ اسم کو معرفہ بنانا چاہا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی نکرہ اسم کو جب ہم معرفہ بناتے ہیں تو اس کے شروع میں لام تعریف لگاتے ہیں، اور لام تعریف جو ہے یہ ساکن ہوتا ہے۔ کتاب نکرہ تھی، میں نے اسے معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں لام تعریف لگایا تو یہ معرفہ بن گیا، لیکن چونکہ اب یہ پڑھا نہیں جا رہا تھا تو اس لام تعریف کو پڑھنے کے لیے مجھے ایک حمزہ وصل زبر والا جو ہے وہ اس کے شروع میں لگانا پڑا۔ تو آج بھی ہمارے سامنے وہی پرابلم ہے جی کہ فعل امر تو ہمارا تیار ہو گیا، لیکن چونکہ پہلا حرف ہی ساکن ہے اور وہ پڑھا نہیں جائے گا تو ہمیں اسے پڑھنے کے لیے اس کے شروع میں اسی طرح ایک حمزہ وصل لگانا پڑے گا، لیکن حمزہ وصل زبر والا ہم لگا نہیں سکتے کیونکہ زبر والا حمزہ وصل جو ہے وہ لام تعریف کے ساتھ خاص ہے۔ اب ہمارے پاس 2 حمزے بچے ہیں جی، ایک زیر والا ہے ایک پیش والا ہے، تو ان دونوں میں سے ہم نے کوئی ایک حمزہ لگانا ہے، اور اصول یہ ہے کہ جو آپ کے پاس 3 روٹ لیٹرز ہیں زال ہا با، ان میں جو درمیان والا روٹ لیٹر ہے یعنی اس کیس میں ہا ہے درمیان والا روٹ لیٹر، یعنی جسے ہم عین کلمہ کہتے ہیں، اس کی حرکت سے فیصلہ ہوگا کہ آپ نے کون سا حمزۃ الوصل استعمال کرنا ہے، زیر والا
یا پیش والا۔ اگر درمیان والا روٹ لیٹر پیش حرکت کے ساتھ ہے تو ہم نے پیش والا حمزہ وصل استعمال کرنا ہے، اور اگر درمیان والا روٹ لیٹر زیر یا زبر کے ساتھ ہے تو ہم نے زیر والا حمزہ وصل استعمال کرنا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو زال ہا با میں ہا جو ہے درمیان والا روٹ لیٹر یہ زبر حرکت کے ساتھ ہے، تو ہم نے جو حمزہ وصل استعمال کرنا ہے وہ زیر حرکت والا کرنا ہے، چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو، ہمارے پاس حمزہ وصل زیر والا ہی ہے، زبر والا ہم کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ زبر والا حمزہ وصل ہم نے لام تعریف کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ تو اب میں زیر والا حمزہ وصل شروع میں لگاؤں گا تو میں بڑی آسانی سے اس لفظ کو پڑھ سکوں گا، جو بن جائے گا جی اذہب، دوسرا لفظ میرا بن جائے گا اذہبا، تیسرا لفظ میرا بن جائے گا جی اذہبو، چوتھا لفظ میرا بن جائے گا جی اذہبی، پانچواں لفظ میرا بن جائے گا اذہبا، اور چھٹا لفظ میرا بن جائے گا اذہبنا۔ تو الحمدللہ جی 6 عدد فعل امر میرے تیار ہو گئے۔ اذہب کے معنی ہوں گے تو جا، یعنی ایک مذکر کو واحد مذکر سے میں کہوں گا، واحد مذکر کو میں حکم دوں گا کہ تو جا۔ اذہبا کے معنی ہوں گے تم دونوں جاؤ، اذہبو کے معنی ہوں گے تم سب جاؤ، اذہبی کے معنی ہوں گے میں ایک مؤنث کو حکم دے رہا ہوں گا کہ تو جا، اذہبا تم دونوں مؤنث جاؤ، اور اذہبنا تم سب مؤنث جاؤ۔ اب دیکھیں آپ کو قرآن مجید میں انشاءاللہ تعالی یہ جملہ پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اذہب الی فرعون، فرعون کی طرف جا، انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو اذہب فعل امر ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ میں نے ان کا بندہ بھی قتل کیا ہوا ہے، وہ میری جان کے درپے تھے، اور دوسرے یہ کہ میری زبان بھی اس طرح سے نہیں چلتی جس طرح میرے بھائی ہارون کی زبان جو ہے وہ چلتی ہے، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے زبان کے اعتبار سے، تو ہارون کو بھی میرے ساتھ نبی بنا کر بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ہارون کو بھی نبی بنایا، اور اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے جو ارشاد فرمایا وہ الفاظ بھی آپ کو قرآن مجید میں مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے فرمایا، دونوں کو حکم دیا کہ اذہبا الی فرعون، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ۔ اسی طرح سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا، اپنی قمیص دی تو ان سے کیا فرمایا؟ ان سے فرمایا کہ اذہبو بقمیصی ھذا، اذہبو تم سب جاؤ بقمیصی ھذا، میرے اس کرتے کے ساتھ، یعنی تم سب میرا یہ کرتا لے جاؤ۔ تو دیکھیں فعل امر آپ کو اگر بنانا آ گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن مجید میں جہاں جہاں فعل امر استعمال ہوا ہے اس کا مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور فعل امر میں آپ کو بنوا دیتا ہوں جی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم مزید قرآن مجید سے دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ہے وہ کچھ ٹیکسٹ جو ہے فعل امر کے اگلے لیکچر میں اکٹھے کریں گے۔ تو ایک اور فعل امر بناتے ہیں جی، میں چاہتا ہوں دال خا لام سے فعل امر بنانا، تو مجھے جو میٹیریل ریکوائرڈ ہے وہ ہے جی فعل مضارع اور فعل مضارع کے سیکنڈ پرسن کے 6 لفظ۔ تو سب سے پہلے میں نے دال خا لام سے فعل مضارع بنانا ہے۔ فعل مضارع میں تبھی بنا پاؤں گا جب مجھے باب کا پتہ ہوگا، تو باب ہے جی نون، تو میں ماضی مضارع بنا لوں گا دخل یدخلو، پھر یدخلو فعل مضارع سے میں حاضر کے 6 سیغے لوں گا جی، تدخلو، تدخلانی، تدخلونا، تدخلینا، تدخلانی، تدخلنا۔ اب ان 6 سیغوں کو میں مضموم کروں گا، جب یہ مضموم ہوں گے تو یہ کچھ یوں ہوں گے، تدخل، تدخلا، تدخلو، تدخلی، تدخلا، تدخلنا۔ دوسرا سٹیپ اپلائی کروں گا، علامت مضارع تا ہٹاؤں گا تو میرا فعل امر تیار ہو جائے گا، لیکن چونکہ پڑھا نہیں جا رہا ہوگا تو میں اسے پڑھنے کے لیے شروع میں حمزۃ الوصل لگاؤں گا۔ اب آپ نوٹ کریں گے کہ دال خا لام میں خا پر پیش حرکت ہے، تو میں حمزۃ الوصل جو لگاؤں گا وہ پیش والا ہوگا، تو میرے جو 6 فعل امر تیار ہو جائیں گے وہ ہوں گے جی ادخل، ادخلا، ادخلو، ادخلی، ادخلا، ادخلنا۔ تو دروازے کے باہر کوئی مذکر واحد کھڑا ہے اور وہ مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے تو میں اسے کہہ سکتا ہوں ادخل، تو اندر داخل ہو جا۔ 2 کھڑے ہیں تو میں کہوں گا جی ادخلا، 2 سے زائد کھڑے ہیں تو میں کہوں گا ادخلو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب یہاں پر وہ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ جب ہم نے نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے لام تعریف لگایا
پھر اسے پڑھنے کے لیے شروع میں حمزۃ الوصل لگایا، اور پھر اس حمزۃ الوصل والے لفظ سے پہلے ایک اور لفظ آیا، اور پچھلے لفظ سے جب ملا کر حمزۃ الوصل کو پڑھا تو حمزۃ الوصل کی حرکت ہم نے ڈراپ کر دی، اور وہ حمزہ وصل جو ہے وہ الف کی صورت میں لکھا رہ گیا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، ہم نے آمنو کے ساتھ ادخلوا کو جب ملا کر پڑھا تو حمزۃ الوصل جو پیش والا تھا اس کی پیش حرکت ہم نے مٹا دی، اور وہ الف کی صورت میں لکھا رہ گیا۔ تو ہمارا جملہ بن گیا جی، اے ایمان والو ادخلوا، تم سب داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے۔ تو ایک مؤنث سے میں اگر کہنا چاہوں کہ تو داخل ہو جا تو میں کہوں گا جی ادخلی، دو مؤنثوں کو میں کہوں گا ادخلا، اور جمع مؤنث سے میں یوں کہہ کر انہیں اندر آنے کی دعوت دے سکتا ہوں کہ ادخلنا۔ تو الحمدللہ جی آج میں نے آپ کو دو فعل امر بنا کر دکھا دیے ہیں، یعنی دو مادوں سے فعل امر بنا دیے ہیں۔ مزید فعل امر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں بنائیں گے۔ تو میں آج کے لیکچر کو آپ کے سامنے مختصراً ریوائز کر دوں کہ سب سے پہلے ہم نے فعل مضارع کو مجزوم کرنے والا چوتھا اور آخری حرف جو تھا لام امر، اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ لام امر اور لام کئی کا فرق ہم نے سیکھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے مزید یہ جانا کہ فعل مضارع جو ہے یہ فعل امر اور فعل نہی میں بھی مجزوم استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم نے فعل امر کو باقاعدہ شروع کیا اور دو حروف مادہ سے فعل امر بنائے۔ اجازت دیجئے، اگلے لیکچر میں مزید فعل امر اور پھر فعل نہی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔